نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، تحریک اسلامی سے وابستہ فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج ہم رضوی چمن جماعت کی کیڈر میٹ میں شریک ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میقات کے اندر ہمارے کام کی اور ہمارے ایکٹیویٹیز کی باؤنڈری بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ ابھی کسان نگر سے لے کر یہ بائی پاس تک اتنے ہی ایریے کہ ہم خدا کے پاس جواب دہ ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا بڑا ایریا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہمارا جو محشر میں حساب ہوگا وہ ہمارے اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اب تک پوری کریم نگر ایک جماعت تھی، تو شاید اس حدیث کے نظر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پورے کریم نگر کے 5.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب ہوگا کہ کتنا ہم نے دعوت دین کا شہادت حق کا فریضہ انجام دیا۔ اب چونکہ ہماری باؤنڈری اور مختص ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ 10 سے 20 ہزار لوگوں کی جو آبادی یہاں پہ ہے، ان کے ساتھ کل قیامت میں ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حساب میں ہماری آسانی عطا فرما اور ہمیں اس دنیا میں ایسا کام کرنے توفیق عطا فرما کہ ہم اس شہادت حق کے فریضے کو مکمل کر لیں۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی کے طور پر بھیجے گئے، ٹھیک آج سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ نے اسلام کو ہر حیثیت میں اس دنیا میں نافذ کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ چاہے آپ اس کا سیاسی میدان لے لیجئے، معاشی میدان لے لیجئے، معاشرتی میدان لے لیجئے، یعنی گویا اسلام جو قرآن کے جتنے اصول تھے وہی کی ہدایت میں آپ نے مکمل معاشرے کو تعمیر کر دیا تھا۔ اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کہاں ہو تو اس کے لیے یہ کہنا بہت آسان تھا کہ آپ مدینے کی اس بستی چلے جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جزیرۃ العرب میں چلے جائیے، آپ وہاں پہ اسلام کو دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین کا دور آیا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے دور سے لے کے عثمانی سلطنت تک، یعنی تقریباً 1920 تک آپ دیکھیں گے کہ اسلام کبھی بھی بغیر ریاست کے نہیں رہا۔ کہیں نہ کہیں اس کا ایک اجتماعی شکل موجود تھی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا، یہ اسلام کے اجتماعی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ گئی گزری حالت کے اندر بھی مسلمان تھے، چاہے مغلیہ دور ہونے دیجیے، جو بھی ہو، لیکن مسلمانوں کا کہیں نہ کہیں ایک اجتماعی تصور موجود تھا۔ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمان اپنے بادشاہوں کے ساتھ، اپنے سلاطین کے ساتھ، اپنے خلفاء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس پورے دور کے اندر آپ کو کوئی جماعت کا تصور نظر نہیں آتا، بلکہ آپ کو اس پوری تاریخ میں انڈیویجولز نظر آتے ہیں۔ کہیں امام غزالی آپ کو ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں محدثین ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ پورے انڈیویجول کنٹریبیوشنز تھے، کوئی اجتماعی تصور کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن عثمانی سلطنت جب 1922 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹوٹ گئی تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عجیب صورتحال تھی۔ رسول اللہ کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد سے لے کر 1300 سال تک مسلمان ایسی سچویشن میں کبھی نہیں آئے تھے کہ کہیں پر بھی مسلمانوں کی کوئی سینٹرلائزنگ پاور یا مرکزی حکومت نہیں ہے۔ جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عثمانی سلطنت گر گئی تو پوری مسلم ریاستیں بکھر گئی۔ ایسے دور میں 20ویں صدی کے اندر 2 بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، مصر سے حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس ایشیا کے خطے سے سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں انہوں نے اعلان کیا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب تک 13 صدیوں تک تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی اجتماعیت باقی تھی، صحیح تھی یا غلط تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے حوالے تھا۔ لوگ انڈیویجول بھی کام کرتے تھے لیکن ریاست کچھ نہ کچھ کام کرتی تھی، مساجد تعمیر کرتی تھی، تربیت کا کام کرتی تھی۔ لیکن چونکہ اب کوئی مسلمانوں کی
الجماعت والا کوئی تصور نہیں ہے، تو مسلمانوں کو اس کی طرف آنا چاہیے۔ سید ابو العالیٰ مودودی کی آواز لوگوں کو عجیب لگی، ارے یہ اجتماعیت کا کیا تصور ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج دے رہے ہیں، پھر کیسی اجتماعیت کی بات ہو رہی؟ آپ نے کہا، ان کی ایک مشہور تقریر ہے شہادت حق، اس میں آپ نے کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے اپنی شادی نکاح کے اصولوں کے مطابق کر لیے، یا تم مرنے کے بعد تمہارے بچے وراثت کے ذریعے تمہاری زمینیں بانٹ لی؟ کیا تم نے سمجھا کہ اسلام یہی ہے؟ آپ نے کہا کہ ان تمام معاملات کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تمہاری حیثیت ایک اجتماعی امت کی ہے، تم درمیانی امت ہو، شہداء علی الناس، انسانوں پر گواہی دینے کے لیے تمہیں اس دنیا میں لایا گیا ہے، رسول تم پر گواہ ہوں گے، کل قیامت کے دن رسول یہ کہیں گے کہ ہم نے اس امت تک یہ پیغام پہنچا دیا اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے۔ سید ابو العالیٰ مودودی کی آواز لوگوں کو ایک عجیب لگی۔ آج بھی 70 سال کے بعد اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیے، تو لوگ کہتے ہیں میں تو نمازیں پورے پڑھ رہا ہوں، میں تو ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، میں تو تمام مجھے جماعت سے جڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ایسے صریح احادیث سید ابو العالیٰ مودودی نے پیش کیے کہ اجتماعیت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی ایک کتاب اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر میں اسلام کے بنیادی فرائض کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کے بتایا۔ آپ نے بتایا کہ اسلام کے جو بنیادی فرائض نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان 4 بنیادی فرائض کو دیکھ لیجئے، اجتماعیت کے بغیر ان فرض کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ جماعت کے بغیر اگر نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، یہ خود بھی ایک بدترین عادت ہے۔ تو دوستو اور ساتھیوں، اسی تصور کے ساتھ آپ نے ترجمان القرآن میں لکھنا شروع کیا۔ 1930 سے 1940 تک دنیا کو یہ نئی بات لگ رہی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے، ارے یہ جماعت کے ساتھ جڑنا کیا ہے، یہ اجتماعیت کے ساتھ، گروپ کے ساتھ جڑنا کیا ہے؟ آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ اس اجتماعیت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 26 اگست 1941 1941 کو پورے ہندوستان سے 70 سے 80 لوگ جمع ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنی حد المقدور کوشش، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری مسلمان سب مل کر الجماعت بن جاتے، لیکن بہرحال وہ جماعت موجود نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں گے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنے کی۔ 75 لوگ کچھ آئے اور جماعت اسلامی کے نام سے ایک تحریک آپ نے قائم کی، اور اسی وقت آپ نے دستور بنایا اور 3 بنیادی باتیں اس کے اندر رکھ دی تاکہ لوگوں کے اندر کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک نئی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، کلمہ وہی کلمہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ ہم کوئی نئی جماعت بنانے نہیں آئے، بلکہ مسلمانوں کو اس ایک اجتماعی شکل دینے کے لیے، ان کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے اس میں اپنا نصب العین لکھ دیا کہ ہماری جماعت کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور ہمارا نصب العین اقامت دین ہوگا، یعنی ہم نے اجتماعی شکل محض اس لیے اختیار کی ہے۔ پھر آپ نے اس اقامت دین کو اور ڈیوائیڈ کر کے بتایا، اس دین کو ہم اس دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، تو یہاں پر قانون بھی خدا کا چلنا چاہیے۔ آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا۔ پہلے اس کے اندر دین کے تصور کو ظاہر کیا، لوگوں کے ذہن میں دین کا، نیکی کا تصور بہت بہت محدود تھا، نماز پڑھ لیے، صدقہ خیرات کر لیے، سب سمجھ رہے تھے مسلمان ہیں۔ آپ نے کیا کہ دین تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، یہ وے آف لائف ہے۔ آپ نے پوری ایک کتاب لکھ دی دین کے اوپر، دین حق کے نام سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اقامت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تمام شعبہ حیات میں اسلام کو ہم نافذ کر دیں۔ پھر آپ نے اس کے اندر اپنا محرک بھی لکھ دیا، ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی حکومت حاصل کرنے نہیں، رضا الہی اور فلاح آخرت، ہم خدا کو راضی کرنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے تمام ایکٹیویٹیز
اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ رکن بنیے، کسی کو کہتے ہیں کارکن بنیے، ہم کوئی کیڈر میٹ کرتے ہیں، سب جو کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے پاس ہم راضی ہو جائیں، مرنے کے بعد ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ یہ تین چیزوں پر، یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ، یہ نصب العین اقامت دین، اور یہ محرک رضا الہی اور فلاح آخرت، اس بنیاد پر ایک جماعت کا تصور آ گیا۔ اب اس کے بعد جماعت اسلامی کی تشکیل ہو گئی، اور وہاں سے ہندوستان کے اندر پھر بعد پارٹیشن ہوا، پاکستان میں وہاں چلے گئے، یہاں پہ ایک نئے سلسلے میں قائم ہوئی 1948 میں، یہاں تک کہ جماعت اسلامی کا سلسلہ چلتے رہا، اور اب ہم تقریباً 75 سال کے بعد اس مسجد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ان 75 سالوں کے اندر جماعت اسلامی کے غیر معمولی کنٹریبیوشنز ہیں۔ عبادت کے تصور کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اجتماعیت کے تصور کو پیش کیا، دعوت کے تصور کو پیش کیا۔ یہ اس ملک کی واحد منظم تنظیم ہے جو ہر 4 سال کے اندر اپنے انتخابات کراتی ہے، اپنا پالیسی اور پروگرام بناتی ہے، یہاں تک کہ آج ہم اس جماعت کے 2023 سے 27 کے ایک میقات کے حصے میں چل رہے ہیں۔ اس کی مرکز کی اور ریاست کی 4 سالہ میقات، اور اس کی مقام کی 2 سالہ میقات ہوتی ہے۔ پھر اس 4 سالہ میقات کے اندر جماعت اسلامی نے ایک میقاتی مشن رکھا، چھوٹا مائل سٹون اقامت دین کے سفر میں۔ انہوں نے کہا کہ ان 4 سالوں میں جماعت اسلامی کے پورے ملک میں اس کی جماعتیں، اس کے ادارے سب مل کے ایسا کام کریں گے کہ رائے عامہ کے اندر ہمواری پیدا ہو جائے، پبلک اوپینین کو وہ اسلام کے تئیں پازیٹیو کریں۔ یہ 4 سالہ میقات کا ایک مشن۔ پھر ان 4 سالہ 2023 سے 27 کے 4 سالہ میقات میں، چونکہ جماعتوں کی 2 سالہ میقات ہوتی ہیں، ابھی 2025 سے 27 یہ 2 سالہ میقات چل رہی ہے، اور اس بار اس یونٹ میں الگ سے یہاں پہ انتخابات ہوئے، اور یہاں پر آپ کے سامنے رضوی چمن جماعت موجود ہے۔ ان 2 سال کو یہاں کی جماعت پلاننگ کرتی ہے کہ ہم ان 2 سالوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پیغام کو کتنے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انفرادی منصوبہ ہوتا ہے، مجھے اپنا منصوبہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ میں کتنے کارکن بناؤں گا، میں کتنے رکن بناؤں گا، میں کتنے لوگوں کے پاس سے پیسہ جمع کر کے لاؤں گا۔ الگ الگ قسم کی پلاننگ ہوتی ہے، میں کتنا قرآن پڑھوں گا، میری تربیت کا منصوبہ کیا ہے۔ 4 بنیادی اور لازمی کام آپ دیکھیں گے کہ ہر یونٹ کے اوپر لازم کر دیا گیا کہ ہر یونٹ کے پاس یہ 4 چیزوں کی پلاننگ ہو، اور ان 4 چیزوں کو قرآن کے نصوص کے ساتھ نکالا گیا کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ 4 کام ذمہ داری کے طور پر فرض ہیں۔ ایک ہے دعوت، برادران وطن میں اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ یہاں کی جماعت نے کتنا اس کی پلاننگ کی ہے، شاید آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیل آئی ہوگی کہ ہم کسان نگر کے غیر مسلموں میں عید میلاد کا پروگرام کریں گے، اب محرم میں آنے والے سیرت النبی میں ہم ایک کیمپین کریں گے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کریں گے۔ دعوت کی الگ پلاننگ۔ پھر اصلاح معاشرہ، اصلاح امت، مسلمانوں کے اندر اصلاح کرنا کہ یہ جو ہمارے اطراف میں مسجد کے یا پھر رضوی چمن سے لے کر کسان نگر تک جتنے مسلمان ہیں ان کی تربیت کا کام کرنا، چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد کرنا، لوگوں کی ان کی ذہن سازی کرنا۔ پھر تیسرا کام خدمت خلق، یعنی انسانوں کی خدمت کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ فطرے کلیکٹ کرنا، وہ بھی آپ کے سامنے پلاننگ آئی ہوگی۔ اور چوتھا کام ہے تربیت، یعنی اپنے آپ کی تربیت کرنا۔ ان 4 حیثیت کے اندر آپ کے سامنے پلاننگ پیش ہوئی ہوگی۔ اب اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آتے ہوئے اس کیڈر میٹ میں ہم نے آپ کو کیوں بلایا؟ اس کیڈر میٹ میں آپ کو بلانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کے بغیر یا آپ کے ساتھ بہرحال ہمیں کام تو کرنا ہی ہے۔ وہی بات جو سید ابو العلا مودودی نے اپنے اس 1941 کے اجتماع میں کہی تھی کہ میں نہ عمارت کی خواہش رکھتا ہوں اور نہ کوئی شخص جس سے تھوڑا سا بھی شعور ہو وہ اتنی بڑی ذمہ داری کی خواہش اپنے دل میں رکھے گا، کوئی امیر بننا نہیں چاہے گا، لیکن میں یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب اگر چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ پوری دنیا مل کر ایک چیز کو حق کہے اور میرا خدا اسے باطل کہے تو پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی جذبے کے تحت ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔
کہ یہ ہمارا میقات مشن، یہ ہمارا میقات منصوبہ اب ہم زمین پر لانا چاہتے ہیں۔ اب تک کارخانہ گڈھا ایک جماعت تھی، ابھی چونکہ ہم الگ ہو گئے تو ہمارے پاس افراد کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل کی ریسورسز کی کمی ہے۔ ہم نے چھوٹا سا دفتر تو بنا لیا، ہمارے بہت سی چیزیں ہیں، وہ ضروریات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک صاحب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کمپیوٹر ڈونیٹ کر سکتے تھے، انہوں نے فوری کمپیوٹر خریدا اور لا کر آفس میں رکھ دیا۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، آپ امیر مقامی سے ملاقات کریں، چائے کی پیالیوں سے لے کر لٹریچر تک، کتابوں تک، بہت سی ضروریات ہیں۔ یہ بھی چاہیے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کی اہلیہ، آپ کے اہل و عیال اور آپ کی صلاحیتیں اس دین کے لیے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہترین جہاد وہ ہے جس میں میں اور میرا گھوڑا دونوں بھی شہید ہو جائیں، یعنی میں اور میری پوری صلاحیتیں اسلام کے لیے لگ جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہم کارکن بن کر کام کرنا چاہتے ہیں، ہم رکن نہیں بنتے۔ ہم خدا کے واسطے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی اسلام کی وہ صحیح تصویر نہیں آ پائی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جس ذمہ داری سے آپ ڈرتے ہیں، وہ ذمہ داری نے، اس ذمہ داری کا عہد آپ نے خدا کے پاس کر لیا ہے، برائے نام آپ سائن کرنے ڈرتے ہوں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے، ہماری جانیں اور مالیں ہم نے بکاؤ رکھ کر آیا ہے جنت کے بدلے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایکسٹرا ذمہ داری نہیں، آپ بکاؤ ہیں، میں بکاؤ ہوں، کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ یہ کاروبار تو کبھی کا ہو گیا، ہم سب زندہ ہونے سے پہلے یہ کبھی کا ہو گیا، عالم ارواح میں یہ ڈیل ہو گئی۔ الست بربکم، خدا نے ہم سے سوال کر لیا، ہم نے اعلان کر دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب آپ اگر آگے بڑھنے سے محض اس لیے ڈرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے شیطان کے بڑے ہیلے کے اندر آپ شکار ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کے جماعت سے جڑنے کے 3 حیثیتیں ہیں۔ سب سے نیچے والنٹیر ہم کہتے ہیں، کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم جو ہمارے ایکٹیویٹیز کو پسند کرتا ہے اسے ہم والنٹیر بناتے ہیں۔ اس کے اوپر کارکن ہیں، یعنی وہ آدمی جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، یہ سیکنڈ لیول کا درجہ ہے۔ اور اس کے اوپر ہے رکن، وہ جو اس تحریک کے لیے اپنی جان، مال، صلاحیتیں سب لگا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو تینوں حیثیتیں میں ہمیں لوگ چاہیے، ہمیں نئی بھرتی والنٹیئرز کی بھی چاہیے، ہمیں نئے کارکنان بھی چاہیے، ہمیں نئے ارکان بھی چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج آپ ایک عزم مصمم کریں گے، ایک تہیہ لے کر اٹھیں گے کہ اگلے آنے والے 5 مہینے کے اندر میں اس لٹریچر کا مطالعہ کر لوں گا۔ آپ اپنے آپ کو پیش کریے، آپ کے نہیں آنے سے جماعت کا کام رکنے والا نہیں ہے، میرے نہیں آنے سے جماعت کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی صلاحیت کو امیر مقامی کے سامنے پیش کریں، چاہے آپ 80 سال کے ہو جائیں، چاہے آپ 18 سال کے ہوں، ہر حیثیت میں۔ امیر جماعت نے بڑی اچھی بات کہی تھی ارکان کے سبا میں، آپ نے کہا کہ اگر اس زمین کی سینے پہ اگر تم زندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، ورنہ تمہیں زمین کے نیچے کر دیا جاتا، تم مر جاتے۔ تم زندہ ہو اس بات کی علامت ہے کہ تم سے خدا کچھ نہ کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ اپنی عمر کا بہانہ، اپنی جاب کا بہانہ، اپنی مصروفیت کا بہانہ، یہ سب اس دنیا پہ چلنے والے ہیں۔ خدا کے پاس تو ایک الگ ہی حساب ہے، الگ ہی عدالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات میں ہم تمام کا حساب ہلکا کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے وسائل کی بات یہاں پہ آئی ہے، ہم میں سے سب لوگ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے دوست احباب سے ہم جمع کریں گے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور مین پاور کے معاملے میں ہم رکن بنیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو کارکن بنائیں گے، ہمارے محلے کے دوستوں کو والنٹیئر بنائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں رضا الہی اور فلاح آخرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک تحریک اسلامی کے لیے، اس دین کے قیام کے لیے کوشش کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔